اور اب خبر تفصیل سے ڈی جی پولیس دلباغ سنگھ کا کہنا ہے کہ پاکستانی ایجنسیاں جموں کشمیر میں امن کی صورتحال کو خراب کرنے کے لیے بضد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ عوام اس طرح کی حرکتوں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ جب اقلیتی طبقے کے لوگوں کا قتل کے بارے میں پوچھا گیا تو ڈی جی پی نے ایسے واقعات میں کمی آ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی فنڈنگ کے لیے پاکستان سے منشیات اور نقدی بھیجی جا رہی ہے۔ ڈی جی پی کے مطابق SIA، SIU اور NIA بھرپور تال میل سے کام کر رہے ہیں اور دہشت گردی کی فنڈنگ کے خلاف سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ میرا اشارہ بڑا صاف ہے، جو پاکستان نواز فورسز ہیں، پاکستان کی ایجنسیز ہیں جنہوں نے جموں کشمیر میں ہمیشہ تشدد کا کھیل کھیلا ہے، جن کو امن جہاں پر پسند نہیں ہوتا، میرا اشارہ ان کی طرف تھا۔ میں اپنے بچوں کو، نوجوان ساتھیوں کو آگاہ کرتا کہ اب ان سازشوں کو ناکام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب جہاں پر امن اور شانتی کے ماحول کو اور پختہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، میرا اسی طرف اشارہ تھا۔ یہ سب ہم نے دیکھا ہے کہ جو اٹیکس ہیں ان میں تو کافی کمی آئی ہے، لیکن جو یہ ٹارگیٹڈ کلنگز ہو رہی ہے، کیا ایک نیا موڈس آپرینڈی ہے؟ اس میں بھی بہت کمی آئی ہے۔ کبھی کبھی کہیں نہ کہیں کو ایسا واقعہ ہوتا ہے، اس کو بہت گہرائی سے جا کر کے دیکھا جاتا ہے اور کاؤنٹر میجرز لیے جا رہے ہیں۔ دہشت گردی کے بچے کچھ جو نشان ہیں ان کو بھی صاف کیا جائے، اس کے لیے کوشش بالکل دن رات رواں ہے اور وہ جاری رہے گی۔ بڈگام میں ایک مرتبہ پھر انسانیت کو شرمسار کرنے والا ایک معاملہ سامنے آیا۔ یہاں ایک پھر سے قتل کی واردات رونما ہوئی۔ اس مرتبہ سوئبگ بڈگام سے تعلق رکھنے والی 30 سالہ لڑکی کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ لڑکی کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کے کئی ٹکڑے کر مختلف مقامات پر چھپانے کی کوشش کی گئی۔ دراصل 7 تاریخ کو ایک لڑکی گھر سے لاپتہ ہوئی تھی اور 8 تاریخ کو اہل خانہ نے گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی تھی۔ پولیس نے تفتیش کے دوران اومپورہ بڈگام کے 45 سالہ شبیر احمد وانی کو شک کی بنیاد پر حراست میں لیا۔ کل شام کو شبیر نے اقبال جرم بھی کر لیا۔ پولیس نے لاش کے حصوں کو بڈگام ریلوے اسٹیشن کے آس پاس 3 مختلف مقامات سے برآمد کیا۔ اس سے پورے علاقے میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ لوگوں نے قاتل کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ SSP بڈگام نے میڈیا کو اس پورے معاملے کی جانکاری دی۔ ہم نے انویسٹیگیشن شروع کی۔ انویسٹیگیشن میں ہم نے ٹیکنیکل سپورٹ، ٹیکنیکل ایویڈنس کا سہارا لیا اور کافی وٹنسز کو، خاص کر میں بڑا شکر گزار ہوں جو گھر والے ہیں، انہوں نے بھی ہمیں بڑا سپورٹ کیا، کلوز پرووائڈ کی۔ جو ہمیں کلو ملتا گیا اس کے بیسس پہ ہم نے کافی سسپیکٹس کو لایا۔ تو اسی کڑی میں ایک سسپیکٹ ہے جو شبیر احمد وانی، جن کا نام ہے عبدالعزیز وانی، جو اومپورہ میں رہتے ہیں، موہن پورہ، ان کو بھی لایا گیا ایز پر ٹیکنیکل ایویڈنس، اور ہمیں کلو ملا تھا دیٹ ہی میں بی انوالوڈ۔ تو اس کی بنیاد پہ ہم نے شبیر احمد وانی کو لایا، اسے سسٹینڈ انٹروگیشن کیا، سسٹینڈ کویشچننگ کی۔ جو اس نے کنفیشن کیا، اس کے ڈسکلوجر پہ ہم نے اس کے گھر پہ گئے اور وہاں سے اس کے احاطے سے، کیونکہ ڈیڈ باڈی کے کافی حصے کیے گئے تھے، تو جو ان کا سر ہے وہ گھر کے احاطے میں ہی ملا ہمیں۔ اس کے بعد جو مین باڈی تھی ہمیں، جو فرام نیک ٹو ہر ٹارسو، وہ ہمیں برج کے انڈر ملی تھی وہاں پہ۔ تو اس کے جو لمس اور جو آرمز ہے وہ ہمیں ایک ٹینکی میں ملی جو ان کے گھر کے پاس تھی۔ تو اس کے بعد جو فردر جو ان نے انکشاف کیا، اس کی بنیاد پہ وی کوڈ ریکور دا ویپن آف آفینس، جو ایک نائف ہے، اور جو ہم نے جو کرائم سین ہے اس کو ہم نے سیکیور کیا ہے اور انویسٹیگیشن شروع کی ہے۔ پوسٹ مارٹم میں جو FSL بھیجتے ہیں، ہم وسرا بھیجتے ہیں، اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور جو فائنل اوپینین جو ڈاکٹر کا ہوتا ہے تو وی ہیو ٹو ویٹ فار دیٹ۔ کوچنگ دپان مے گھن کلاس دن اگر ماز دن کہین چلو ٹھیک ات دوران کور خاندانس ست فون اصل پہ تمس کور ویڈیو کال تہ اصل پہ خاندان کورس پہ 5 منٹ بعد بی فون ات فون بزی پتہ کرنس 5 منٹ بعد بی فون ات سوچ گسا شام تین پران ات آو کن پتہ دتک پولیسس پرچہ پتہ اونک سہ نفر تہ درا یہ قاتل سہ ون تین جیلس مز ون اپر تہ سہ جیلس مز تمی کور تمی
मोरी मीन पेन कित पट बरुन गाड़ी कित पट खागिन कमी फंद खागिन इंजेक्शन कोरना सा या सा बेखदी हुन दवा फल दितना सा पाई छन ये पाई लगे तेल गछना तम साथ मकलइत अनहुन पाई क सारी छ बेन वाल कोर मोल आज गो यमिस पर पगा गस बिकिस पेठन अस्ति छ कोर माज अस्ति छ द्रामच बाजार आज गो यमिस कोर पर पगा गस अस पे हमारे लिए दिल दहलाने वाक़ा है और पुलिस की कार्रवाई भी मतलब ये अगर वो जल्दी एक्शन लेते तो शायद इस बच्ची की जान बच सकती थी। वो इसमें पोता रहे उनको जो सस्पेक्ट था उसको हमने पहले ही दिन ला के दिया था, लेकिन उन्होंने 2 दिन उसको वापस छोड़ा, उस तरह से तफ्तीश नहीं हुई। फिर आखिरी जब प्रेशर आया ऊपर से तफ्तीश के बाद उसी ने वही मुलजिम निकला, मतलब जिसको हमने बताया था वही मुजरिम निकला। तो हम मतलब यही कहते हैं कि उनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए।